بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 105، 106، 107 اور 108۔ یہ تفسیر پیش کی جا رہی ہے سیرۃ الجنان والیوم 2 سے۔ تو دوستو 105 اور 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ابھی بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طہمہ بن ابریک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرع چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرع کی تلاش ہوئی اور طمع پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طمع اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طمع کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے، اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو۔ اور ان کی خواہش تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طمع کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طمع کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک حکام کو سنانا مقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں، اور صحیح ملزم کو بغیر روایت سزا پوری دیا کریں۔ طمع بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا۔ اسی آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے، اگرچہ وہ بادل پر ہوں، یا حق کے اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر حدیث میں بھی تعصب کا شدت رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں اس 3 حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میرے والد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو دوستو 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہو۔ گزشتہ آیت میں اور اس آیت میں فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل مجرم و خائن ہے، لیکن وہ مال بٹورنے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، اور ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو نجوبی جانتے ہیں۔ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ ذوالجلال کی اس فرمان کو بغور پڑھیں، نیز اللہ تعالیٰ کے ان فرمان پر غور کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس اس کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کو کچھ مال نجائز طور پر
जान बूझकर खा लो, और जो खयानत करे तो वो क़यामत के दिन इस चीज को लेकर आएगा जिसमें इसने खयानत की होगी। फिर हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अरशाद पर गौर करें और अपने बुरे अमफाल से तौबा करें। चुनांचे हजरत समरा बिन जंजब रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खयानत करने वाले की पर्दापोशी करे तो वो भी इसी की तरह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मालून है जो अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाए या इसके साथ धोखा करे। ये भी याद रहे कि झूठी वकालत के उजरत हराम है। तो दोस्तों 108 में सूरह निसा की 108 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, वो लोगों से शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, हालांकि अल्लाह उस वक्त भी इनके साथ होता है जब वो रात को ऐसी बात का मशवरा करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है और अल्लाह इनके कामों को घेरे हुए है। यानी तलामा और इसकी कौम के अफराद लोगों से हिया करने की बिना पर और इनकी तरफ से नुकसान पहुंचने के डर से उनसे तो शर्माते और छुपते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं शर्माते, हालांकि वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि इससे हिया की जाए और इसके अजाब से डरा जाए, क्योंकि वो इनके अहवाल को जानता है और इससे इनका कोई अमल छुपा हुआ नहीं, हत्ता कि वो इनके इस अमल से भी वाकिफ है जब वो अपने दिल में ऐसी बात तजवीज़ करते हैं और रात में ऐसी बात का मशवरा करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, जैसे बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाना, झूठी कसम खाना और झूठी गवाही देना। और अल्लाह ताला इनके तमाम ज़ाहिरी और बातिनी तमाम अमाल का अहाता किए हुए है और इनका कोई अमल अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है। तो दोस्तों अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।